أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سبق ہم پڑھ رہے تھے علم کی فرضیت اور فضیلت. اس میں 2 سوالات ہو چکے ہیں، سوال نمبر 1 اور 2. آج ہم تیسرا سوال پڑھیں گے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے. تو سبق کو ذرا غور سے سنیے عزیز طلبہ. جیسے کہ کلاس میں بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے اپنے دل اور اپنے دماغ اور پورا جسم سبق کی طرف متوجہ کرنا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا، سبق یاد نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، تو ان کے لیے بھی میں نے وہ فارمولے بتائے تھے. ان کے مطابق اگر عمل کریں تو سبق اچھے طریقے سے یاد ہو سکتا ہے. سبق کی طرف آتے ہیں تو سوال نمبر 3 کا جواب ذرا سن لیجئے. قرآن کے بارے میں علم کی فضیلت کیا کیا ہے، علم کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، اور اسی طرح علم کی فضیلت احادیث کی روشنی میں ہر ایک کو مختصراً بیان کریں گے. پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے علم کی فضیلت. تو آپ نے پھر یوں لکھنا ہے: علم کی فضیلت. علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے. زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے حد بے شمار احسانات ہیں. ان احسانات میں سے ایک احسان علم بھی ہے. علم کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت یعنی ایسی قوموں کو عنایت فرمائی جسے علم اور عمل میں برتری حاصل تھی. یعنی جو قومیں علم میں بڑھ کر تھی اور اسی طرح عمل میں بڑھ کر تھی، انہی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سربلندیاں دیں، ترقیاں دیں. اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں علم کی فضیلت. آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے. اس کے بعد علم کی فضیلت کے بارے میں بہت سے آیات موجود ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں. نمبر 1، قرآن پاک میں علم کی فضیلت کا اندازہ ہم پہلی وحی یعنی پہلی 5 آیتوں سے لگا سکتے ہیں کہ ان میں علم اور قلم اور اسی طرح پڑھنے کی اہمیت کی طرف بھرپور اشارہ موجود ہے. کہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں ذکر کیا ہے، پڑھنے کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ ہمارا دین اسلام دوسرے تمام ادیان سے اس وجہ سے بھی جدا ہے، ممتاز ہے کہ ہماری پہلی وحی جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ علم ہی کی تھی. اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تیسری آیات میں یعنی جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. تو ایمان بھی اس کے اندر ہو اور اسی طرح علم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اہم درجہ ہے، بڑا درجہ ہے. اب آپ نے احادیث کی روشنی میں علم کی فضیلت ہیڈنگ دینی ہے. علم کی فضیلت میں بھی بہت سے روایات موجود ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں. نمبر 1 روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے
ان میں ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے علم مانگا ہے اور وہ علم جو نفع دے۔ اسی طرح دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر۔ تیسری روایت میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور جس کی تفصیل کچھ دوسرے سوال میں بھی ہوئی ہے۔ نمبر 4 ہے انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بمعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں جس سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اور اس میں مصروف رہنا تسبیح ہے، اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما، غمخوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ جیسے کہ طالب علم ہوتے ہیں، طالب علموں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگا کرتی ہیں، آسمان میں پرندے، زمین کے نیچے جو مخلوقات ہیں سب ان کے لیے دعائیں مانگا کرتی ہے۔ تحصیل علم یعنی علم حاصل کرنے کے دوران موت شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، کیونکہ علم سے دلوں کو، زندگیوں کو، اور اس کے علاوہ معاشرے کو، پورے ملک کو سکون ملتا ہے، اور علم ہی کی بدولت انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ علم ہی کی وجہ سے کیا تھا۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی طرف توجہ دیں، علم حاصل کریں، اور اپنا دل، دماغ، پورا جسم علم کی طرف متوجہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔